السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ کونور عثمان کی نئی قسط کا پہلا ٹریلر سامنے آ چکا ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کہانی تبدیل ہونے جا رہی ہے، سو وہی کچھ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے جو ٹریلر جاری کیا گیا تھا وہ لیک شدہ تھا، عربی میں ترجمہ کرنے والے آفیشیل گروپ کی جانب سے تھا، مگر وہ ٹریلر 1 گھنٹے بعد ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ اور اب جو ٹریلر آیا ہے اس میں بھی ٹریلر کا جو پہلا نصف حصہ ہے وہ اسی پہلے یعنی گزشتہ ہفتے جو لیک شدہ ٹریلر تھا اسی کا ہی حصہ ہے۔ وہی دلش ارطغرل والے بول ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں، قزل المایا یعنی سرخ سیب کی جانب، یعنی مشرق سے مغرب تک۔ یہ تشبیہ ہے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی، جس کا مطلب ہے ساری دنیا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ منزل کیا ہے، تو جواب ہے شہادت ہے۔ اور وصال یعنی ملاقات کس سے چاہتے ہو، یہ ساری تکلیف و پریشانی کیوں اٹھاتے پھر رہے ہو، تو جواب ہے کہ یہ سارے جوخم اپنے محبوب یعنی وطن کے حصول کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور سوال ہے کہ وطن کہاں ہے، تو جواب ہے سارا جہان ہے۔ ٹریلر کے دوسرے حصے میں منگول اور بازنطینی نظر آ رہے ہیں، اور آخری منظر میں یعقوب سردار بیعت لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس سب کا مطلب کیا ہے، یعنی ان پزل کے ٹکڑوں کو جوڑا جائے تو سامنے کیا آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یا پھر یہ کہنا چاہیے ہے کہ کہانی دراصل کچھ یوں ہے کہ آنے والی قسط میں عثمان غازی سفید داڑھی والے حضرات سے ملاقات کے لیے پہنچتا ہوا نظر آنے والا ہے۔ یہیں عثمان غازی کو جہاں اپنے ریاست یا سلطنت بنانے کا مجدہ سنایا جائے گا اور مشن سونپا جائے گا، وہیں یہ معلومات بھی حاصل ہوں گی کہ منگول اور بازنطینیوں میں اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے کی اہم ترین کڑی بازنطینی شہزادی ماریہ ہے، جس کی شادی منگول کمانڈر سے ہونے جا رہی ہے۔ کنور صاحب بھی قسطنطنیہ میں نظر آ رہے ہیں، جہاں شہزادی ماریہ کو بھی پہلی جھلکی اس کی دکھائی جا رہی ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ خفیہ خبر کنور نے ہی عثمان غازی کے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے حاصل کی ہو، اور پھر عثمان غازی تک یعنی شہر میں پہنچائی ہو، اور عثمان غازی یعنی شہر میں اپنے دیوان میں یہ خبر پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ اور وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان گھاس کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں کہیں کہ ہاتھیوں کی دوستی میں بھی نقصان گھاس کا ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جب دو بڑی ریاستیں اتحاد کرتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے اپنے اپنے دشمنوں پر پوری طرح قابو پا لیتے ہیں۔ اس لیے عثمان غازی کو اندازہ ہے کہ اگر یہ اتحاد ہو گیا تو ہم پس جائیں گے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اتحاد کی اہم ترین کڑی کو ہی اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور خود پیسنے کے بجائے ان کو پیس دیا جائے۔ یوں عثمان غازی پہنچ گئے شہزادی کو اغوا کرنے، اور لڑ جھگڑ کر دشمنوں کے چھکے چھڑا کر اٹھا لے آئے بازنطینی شہزادی ماریہ کو۔ یعنی اگر ہم پنجابی میں کہیں تو نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ منگول کمانڈر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عثمان اب میرا بھی دشمن ہے، اور یوں منگولوں سے شروع ہونے جا رہی ہے ایک اور زبردست قسم کی لڑائی۔ دوسرا اہم معاملہ یعقوب سردار کا ہے۔ جہاں ایک طرف یعقوب سردار اپنی سلطانی کا اعلان کر رہے ہیں، وہیں عثمان غازی اس کا انکار کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک سفید داڑھی والوں کا دیا ہوا مشن ہے تو عثمان غازی فوراً اپنی سلطنت کا اعلان شاید نہ کریں، یعنی کچھ وقت صبر کریں، مگر دیوان میں کافی سارے لوگ جمع ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہاں سلطنت کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ سردار یعقوب بیعت لیتے ہوئے منہ پھلائے ہوئے ہیں، جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے بیٹھے ہوں۔ یقیناً جرگے میں کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے ہوں گے، اور جناب جواب دینے کے بجائے دھمکیوں پر اتر آئے ہوں گے، تو ہو گیا موڈ خراب۔ اور اب آخر میں بات کر لیتے ہیں زیر کتائی کی، یعنی پہلے والے ٹریلر میں زیر کتائی کے بارے میں جو جھلکی دکھائی گئی تھی کہ سردار یعقوب تک عثمان غازی کی سلطنت کے قیام کی بات پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو سفید داڑھی والوں کے اجلاس میں ہونے والی بات چیت اور فیصلے کی خبر یعقوب سردار تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بظاہر یہ کام زیر کتائی کے ہاتھوں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف زیر کتائی خواب کی حالت میں بھی نظر آ رہا ہے اور خیمے کے اندر موجود ہے۔ یہاں دو چیزیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ زیر کتائی نے حقیقت میں یعقوب سردار کو بتایا اور پھر اسے خواب آیا، جس کے بعد وہ درست راہ پر چل پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خواب پہلے دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد زیر کتائی نے عثمان غازی کے حکم سے پیغام یعقوب سردار تک پہنچایا، جس کے بعد یعقوب سردار اپنے ہمنوا سرداروں کو لے کر یعنی شہر آ پہنچا۔ رہ جاتی ہے بات گونجا کی اور ہولوفیرا کی اور ان کی محبتوں کی۔ سننے میں آیا ہے کہ براک ازجیویت یعنی عثمان غازی کا کردار نبھانے والے صاحب نے ان ذیلی کہانیوں کو بھی اتنا زیادہ پھیلائے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ اب ان معاملات کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا
اور اگر یہ معاملات آگے بڑھائے بھی گئے تو بھی بہت آہستہ رفتار سے بڑھائے جائیں گے، کیونکہ کہانی میں منگولوں، بازنطینیوں، سردار یعقوب اور عثمان غازی کی کشمکش کے بعد اتنا وقت بچے گا ہی نہیں کہ ان معاملات پر بھی وقت خرچ کیا جائے، اور اگر پھر بھی خرچ کیا گیا تو وہ بہت ہی کم کیا جائے گا۔ رہ جاتی ہے بات حول و فراء اور محمد کے رشتے کی، تو اس حوالے سے مزید بات چیت ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اپنے میزبان علی یار خان کو دی اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔